بڑے خوبصورت اور عالیشان محلات تیار کرتے ہیں تو شاید ہم بچ جائیں گے، اور ہم جنہوں نے مفیدی قومیں سمود اور دوسری قومیں انبیاء کرام لوط علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ نا بعذاب اللہ ان کنتم من الصادقین، اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے کر کے آؤ، کیوں نہیں لاتے؟ اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قومیں کہتی تھی کہ دیکھو عذاب اللہ کا کیوں نہیں آ رہا ہے، جس کا تم وعدہ کرتے ہو جو جہنم سے ڈراتے ہو وہ جہنم آ جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ایک وقت مقررہ تک اور اللہ کی حکمت کے تحت جو ہے اس کو ہم نے مؤخر کر رکھا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وہ املی لہم ان کیدی متین، کہ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ہماری پکڑ ہماری تدبیر جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے، انسان دنیا کی زندگی سے لگا رہتا ہے اور کسی لوگوں کے حالات نہیں پڑتا، اور اب اوپر جو ہے اوپر اللہ کے عذابات آئے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ طوفان کے اندر غرق کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو بنی اسرائیل اور دوسرے قبطی تھے اور جو فرعون کی قوم میں سے تھے ان کو دریا کے اندر غرق کر دیا گیا، اور یہی جو لوگ جو لوط علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کو جو ہے آسمان سے لے جا کے زمین پہ جو ہے پٹک دیا گیا، اور زمین یوں الٹی ہوئی اور زمین اوپر اور وہ نیچے آگے وہ زمین کے اندر دھنس گئے، اور جو ہے مختلف قسم کے عذابات آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تھا، بلکہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، کہیں ناپ تول میں کمی کی، کہیں جھوٹ بولا، کہیں اتاتون الفاحشہ، کہیں جو ہے بے حیائی کے کام کیے، اور وتاتون فی نادیکم المنکر، اور مجالس کے اندر معاشرت کے اندر بیٹھ کے نازیبہ جو ہے حرکات کی، کہیں جو ہے اغراض بازی کی، کہیں کوئی کسی نبی کی جو ہے کسی بات کو نہیں مانا۔ تو ان بنیادوں پر، اور یہ بنیادیں اگر ہمارے اندر دیکھیں تو آج موجود ہیں، آج یہ بنیادیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے عذابات نہیں آ رہے۔ اللہ مختلف چیزیں اور مختلف زلزلے آتے ہیں، اور وہ زلزلے ہمیں کھٹکھٹا کے چلے جاتے ہیں، ہمیں ہوشیار کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں اٹھا کر کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو یہ زلزلہ آیا، اس زلزلے میں ہم بھی غرق ہو سکتے تھے، یہ طوفان آیا، اس طوفان کی زد میں ہم بھی آ سکتے تھے، یہ جو ہے آندھی آئی، اس آندھی کی زد میں ہم بھی ہو سکتے تھے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ہمیں جو ہے یہ ہوشیار کرنے کے لیے ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، اعمال کی طرف آ جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کو موت سے پہلے ہم فرشتہ بھیجیں گے، موت سے پہلے آپ کے پاس پیغام بھیجیں گے، اور پیغام بھیجنے کے بعد وہ پیغام آپ کے پاس آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے موت آئے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس پیغام کے انتظار کرنے لگ گئے کہ وہ پیغام میرے پاس کب آئے گا۔ پھر ایک وقت آخری جب وقت آیا تو فرشتہ آ گیا، فرشتے نے آ کے نبی سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت ہے میں آپ کی روح کو جو ہے قبض کر لوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت سے جا کے پوچھ کر کے آؤ کہ وہ موت کے جو فرشتے تھے اس سے پہلے اللہ نے جو پیغام بھیجنا تھا وہ میسج جو اللہ کی طرف سے آنا تھا وہ تو مجھے نہیں ملا، کہ دیکھو اتنے سال رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، اتنی راتیں رہ گئی، اتنی راتوں کے اندر تم کوشش کر لو، اپنے رب کے لیے جو ہے تھکا دو اپنے آپ کو، لیکن مجھے کوئی پیغام تو نہیں آیا۔ اس فرشتے نے پھر آگے عرض کیا کہ باری تعالیٰ سے یہ جواب آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں آپ کو بیماری دی ہے، اللہ رب العزت نے یہ بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے آپ کو سفید بال دیے تھے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے، آپ لوگوں کے جنازے اٹھتے ہوئے آپ دیکھ رہے تھے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے۔ وہ ہارون الرشید کا بیٹا جنگل کے اندر موجود تھا، اور جو ہے وہ یا صاحبی اور وہ شعر پڑھا کرتا تھا۔ ہارون الرشید اور اس کو کہتا تھا آؤ وزارت سنبھالو، آؤ عہدوں پر بیٹھو، آؤ آپ کو جو ہے کوئی منصب دے دیا جائے، آپ دنیا دار، آپ ذرا ان مناصب کو دیکھو، آپ جو ہے آپ
مجنون اور دیوانوں کی طرح کرتے ہیں، آپ جیسا میرے جیسے بادشاہ کا بیٹا، آپ جیسا ذی عقل اور ذی شعور بیٹا ایسے جنگلوں کے اندر دیوانہ وار پھرتا ہے، اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا، جب اس کے پاس بندہ پہنچا اس نے کہا آپ کے والد آپ کو کہتے ہیں اے بچے آؤ آپ محل کے اندر تشریف فرما ہو۔ اس نے کہا یا صاحبی لا تقترن بالتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول واذا حملت الى القبور جنازه واعلم بانك بعدها محمول۔ کہ میرے ساتھی آپ جو ہے دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کے محلات اور دنیا کے جو بڑے بڑے گھروں اور دنیا کی بڑی بڑی چیزوں اور جو ہے اپنے رزق پر جو ہے فخر نہ کرو، یہ رزق بھی ختم ہو جائے گا، فالعمر ينفد اور جو ہے انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ اب جب آپ واپس جانا اپنے شہروں کے اندر دیکھنا، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بَعْدَكَ أَنَّكَ مَحْمُولٌ۔ کہ اس کے بعد جب آپ نے کسی جنازے کو اٹھایا ہے، جنازے کو کم نہ دیکھے، آپ قبرستان لے کے گئے ہو، قبرستان میں اس پر جنازہ پڑھ دیا، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعا کر دی، اس کو دفنا دیا، دفنانے کے بعد آپ سوچو کہ کل کو جو جنازہ ہوگا وہ آپ کا ہوگا، کل کندھوں پہ آپ کو اٹھا کے لے آیا جائے گا۔ تُرَبِّعُنِي الْجَنَائِزُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَحْزُنُنِي بُكَاءُ الْأَحْيَاءِ۔ میں محل کے اندر آ کے رہ ڈولوں، میں تمہارے شہر کے اندر آ کے آباد تو ہو جاؤں، لیکن تُرَبِّعُنِي الْجَنَائِزُ كُلَّ يَوْمٍ، مجھے ہر دن کا جو جنازہ جاتا ہے وہ مجھے ڈرا کے رکھ دیتا ہے، وہ مجھے ڈرا کے رکھ دیتا ہے جنازہ کہ کل کا جنازہ تیرا ہوگا۔ وَيَحْزُنُنِي بُكَاءُ الْأَحْيَاءِ۔ اور یہ جو نوحہ کرنے والی عورتیں ہیں، یہ جب نوحہ کرتی ہے تو پھر میں خیال کرتا ہوں کل تجھ میں بھی نوحہ کیا جائے گا، کل تجھ میں بھی جو ہے غم کے آثار ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ دنیا مختصر ہے، فترہ قلیلہ، ایک تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک تھوڑا سا دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا قریب سے ہے، دنیا کا دوسرا معنی قریب ہوتا ہے، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا قریب ہی میں ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے دن گنے جا سکتے ہیں، انسان کی گھڑیاں گنی جا سکتی ہیں، عمر کے لمحات گنے جا سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا لمحہ انسان کوشش کر کے اپنے رب کو یاد کرے گا، اپنے رب کو دل کے اندر بسائے گا، ہر آن ہر گھڑی جو ہے پھر اللہ رب العزت بھی ہوا کہ میسر فرماتے ہیں کیا بندے یہ وقت ہے، اس وقت کے اندر تم مجھے راضی کر لے، چلو اس وقت میں تم مجھے راضی کر سکا، پھر سال کے دوسرے ایام میں راضی کر لے۔ کبھی رمضان آ جاتا ہے، کبھی شوال کے پہلے دن آ جاتے ہیں، کئی جو ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام آ جاتے ہیں، اللہ مختلف اوقات انسان کو عطا کرتا رہتا ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا رمضان شریف کے آخری 10 دن افضل ہے یا پھر جو ہے یا پھر ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہے؟ حضرت امام ابن تیمیہ شیخ ابن حجر ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ الْعَشْرِ وَالشَّفْعِ، فرمایا کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، یہ جو 10 راتیں ہیں یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا اشہر ذی الحجہ، کہ ایام دنیا کے یعنی سارے زمانے کے جو افضل ترین دن ہیں، افضل ترین لمحات ہیں، وہ یہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے آ رہے۔ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، ہم رمضان کے آخری جو ہے عشرے کے اندر مساجد کے اندر جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم جو ہے ہم تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ 10 دن جو ہے یہ تمام دنیا کے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ کہا رمضان کی راتیں افضل ہیں، ان 10 دنوں کے جو ہے 10 ایام جو دن کے اوقات ہیں وہ افضل ہیں۔ اور پھر جو ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی تشریح کے اندر جو فتح الباری انہوں نے لکھی، انہوں نے فرمایا کہ 10 دن افضل کیوں ہیں؟ کہا 10 دن افضل یوں اس لیے ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ساری عبادتیں جمع کر دی۔ کیسے جمع کر دی؟ اس کے روزے رکھیں گے، ایک روزے کا 1 سال کے برابر ثواب ملے گا، اور جو ہے اس کے رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھیں گے، ان نوافل کا ثواب پورے زمانے میں نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اوقات کے اندر کیا ہے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو عبادت کرنا پوری دنیا اور معافی سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور راضی کرنے کے بعد جو ہے سب سے افضل جو کلمات ہیں، اللہ نے کہا کہ ان 10 دنوں کے اندر قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ثابت ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کے اندر کیا آتا ہے، اللہ اکبر آتا ہے، لا الہ الا اللہ آتا ہے، والحمدللہ آتا ہے، وللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ جو ہے یہ ہم بار بار پڑھیں اور اس کا جو ہے اہتمام کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا گزر جائے گی، یہ دنیا دوبارہ لوٹ کر نہیں آنی، یہ دنیا اپنی چال چلتی رہے گی، زمانہ اپنی چال چلتا رہے گا، لیکن انسان کی ایک مرتبہ آنکھیں بند ہو گئی۔ ہمارے لیے، اس انسان کے لیے یہی دنیا تھی جو اس نے دیکھ لی، اس انسان کے لیے وہی رزق تھا جو اس کو مل گیا، اس انسان کے لیے وہی ایک چانس تھا جو اس نے یہ چانس پا لیا، اس کے بعد اس کو دوبارہ نہیں لوٹایا جائے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ انسان کو جب کہا آ جائے گا کہ آپ جو ہے آپ کیا چاہتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے ایک گھڑی واپس دنیا کے اندر بھیج دیں۔ اور پھر جو ہے امام ابن رجب حنبلی نے لکھا کہ جب قبر والوں کو اگر زندہ کیا جائے اور ان کو کہا جائے تمناؤ کہ تم تمنا کرو، تمناؤ کہ وہ اس بات کی تمنا کریں گے یہ جو رمضان کی ایک گھڑی اور ایک لمحہ ان کو مل جائے وہ اپنے رب کو راضی کر دیں۔ وہ وقت پتہ نہیں ہوتا جس وقت جو ہے موت نے آنا ہے، انسان بیٹھے بیٹھے چلا جاتا ہے اور جو ہے رات کو لیٹ کر صبح نہیں اٹھتا، اور چلتے چلتے جو ہے راہ لگتی ابھی گزر کے گیا، گھر کے دروازے پہ پہنچا اور دروازے پہ ٹھوکر لگی اور وہاں سے گر گیا، اور ٹھوکر یہ اس لیے لگی تھی کہ اس کا وقت جو ہے مقرر تھا، اس کو کلمہ شہادت کا موقع تب ملے گا جب وہ دنیا کے اندر جو ہے اپنے رب کو راضی کرے گا، ہر وقت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کو شروع کرے گا، ہر کام کرنے کی دعا پڑھے گا، اپنے رب کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کو وہ جو ہے جب وہ بھی سنت طریقے پہ آئے گی۔ جب یہ لباس پہن رہا ہے سنت طریقہ سوچا، یہ جو ہے صبح اٹھ کے جو ہے اپنے بستر سے اٹھنے لگا، اس نے دعا سوچی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سوچا، پھر جو ہے ہاتھ دھونے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سوچا، مسواک کرنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سوچا، نماز پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، دن کے حالات کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کیسے گزارتے تھے، جب انسان کے سوچنے لگ جائے گا وہ بھی سنت کے مطابق آ جائے گا۔ اللہ توفیق دے دے گا کہ دیکھو میرا بندہ جو ہے ہر کا لباس سنت کے مطابق پہنتا ہے، کپڑا سنت کے مطابق رکھتا ہے، سر کو سنت کے مطابق رکھا، اپنے چہرے کو سنت کے مطابق رکھا، اپنے پورے جسم کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈھال دیا ہے، تو اب اس کی موت بھی ایسے آئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو اور اللہ رب العزت راضی ہو۔ تو ہم جو ہے کوشش کریں، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قول سنایا کہ یہ 10 دن جو ہے یہ افضل کیوں ہے، کیونکہ اس کے اندر ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر نماز جمع ہو گئی، اس کے اندر روزے جو نفلی روزے ہیں وہ فرض نہیں کیے گئے، وہ روزے جو ہے وہ جمع ہو گئے، اس کے اندر جو ہے زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا یہ جمع ہو گیا، اس کے اندر جو ہے ونحر یہ کیا کہتے ہیں کہ قربانی یہ جمع ہو گئی، اس کے اندر جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جمع ہو گیا، اس کے اندر مینا کے اندر جانا جمع ہو گیا، اس کے اندر کیا ہے بیت اللہ کا طواف جمع ہو گیا، بیت اللہ کی زیارت جمع ہو گئی، مزدلفہ میں نکلنا جمع ہو گیا، مزدلفہ سے عرفات کو جانا جمع ہو گیا، عرفات میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنا جمع ہو گیا، وہ جمع کرنے کے بعد پھر واپس آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کیا، پھر جو ہے وہ مینا کے اندر رمی جمرات کرنے کے بعد پھر قربانی کی، سنت ابراہیمی کو پھر زندہ کیا۔ جب مختلف کام انسان کرتا رہتا ہے حضرت ابراہیم اور انبیاء کی یاد کرتا رہتا ہے، ہر کام کرتے ہوئے ان کا عالم کیا ہوگا، جو لوگ وہاں حج کے لیے پہنچے ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی دیکھتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی دیکھتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
अंदर जो है मक्का मुकर्रमा के इर्द गिर्द और मुख्तलिफ जगहों पर जाना, वो उसी के मुताबिक जाने की कोशिश करते होंगे। हर वक्त उनके ज़हनों के अंदर ये होगा कि हम जो है हम मिना में ऐसे जाएंगे, हम मुस्तल्फा में जो है ऐसे ऐसे क़ियाम करेंगे, ऐसी ऐसी दुआएं मांगेंगे। वो दुआएं याद कर रहे होंगे, वो तिलावत कर रहे होंगे, वो अल्लाह को याद कर रहे होंगे। कितना बड़ा मजमा होगा, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहब्बत के अंदर कशा कशा फिर रहा होगा। और ये जो हज है, ये हज क्या है? ये हज जो है इश्क का सौदा है। इश्क का सौदा कैसे है? इंसान अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या करता है? पहले बंदगी मांग लेता है, फिर जो है उस बंदगी के अंदर रुकू कर रहा है, सजदे कर रहा है, और जो है अपने रब को मनाने की कोशिश कर रहा है। फिर ये लम्हात गुजरते हैं, अपने रब को बार बार मनाता है, उसके दरवाजे पे आता है। एक मरतबा आया, चला गया, फिर सुकून मोमिन का दिल हदीस में आता है, ऐसा है कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है और कहता है कि कब जो है दूसरी अज़ान होगी और मैं मस्जिद को जाऊंगा। और मस्जिद के अंदर उसका दिल लगा रहता है। फिर अपने रब को मनाने फिर दूसरा चक्कर लगाता है, फिर चला जाता है, फिर अपना काम काज करके असर के वक्त तीसरा चक्कर लगाता है, फिर अपने जो है अपने जो ज़रूरी हवाइज हैं वो पूरे करके फिर जो है अपने घर चला जाता है, फिर अल्लाह के हाथ चौथा चक्कर लगाता है। ये दिन में 5 चक्कर हो गए। 5 चक्कर लगाने के बाद अब भी दिल को सुकून आया, पता नहीं मेरे यार ने मुझे बख्शा कि नहीं बख्शा, पता नहीं मेरे रब ने, मेरी आंखों के बनाने वाले ने, मेरे कानों के बनाने वाले ने, मेरे दिल की धड़कन को धड़काने वाले ने, मेरे जिस्म के हर लम्हे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो रहमतें और जो वुसअतें और कशाइशें उतर रही हैं, मैं उस रब का जो है रिज़्क़ का जो है वो रिज़्क़ मैं अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ज़माना है, ये सारी चाल मेरे लिए चली हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आया, मेरा रब मुझसे राज़ी हुआ कि नहीं हुआ? रमज़ान शरीफ आ गया। उस रमज़ान शरीफ के अंदर मेरे बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने जो है अपने आप को भूखा रखना शुरू कर दिया। किस लिए भूखा रखा? मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा रब जो है वो मुझे जो है बख्श दे और मुझ पर अपना फजल और करम फरमा दे। जब ये वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ वो कभी जो है अपना माल खर्च करता है, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में देता है, जैसे महबूब पर खर्च किया जाता है, महबूब के लिए भूखा रहा जाता है, महबूब के लिए महबूब को पसंद तरीन जो अदाएँ हैं उन अदाओं को अपनाया जाता है। इसी तरह ये बंदा अब क्या कर रहा है? अब ये माल जो है खर्च कर रहा है। अब माल भी खर्च किया, अपने रोजे भी रखे, अपनी नमाज़ें भी अदा की, और फिर ये सब कुछ किस लिए किया? ताकि मेरा रब राजी हो जाए। अब ज़िलहज्जा का महीना आ गया, अब हज के लिए निकला है, हज के अंदर अपना माल भी खर्च किया, हज के लिए वहाँ जाके कुर्बानी भी की, वहाँ जाके सदका भी किया, वहाँ जाके लोगों की खिदमत भी की, वहाँ जाके हज़रत हज़रात अंबिया किराम के अमाल को भी अपनाया। कहीं जो है ये तवाफ कर रहा है, कहीं बैतुल्लाह के सामने बैठ के अल्लाह के सामने के गिरा रहा है, कहीं हजर अस्वद के पोसे ले रहा है, कहीं जो है अल्लाह का हुक्म हुआ अभी यहाँ मौजूद है, अभी इसके अमाल शुरू नहीं किए, अल्लाह का हुक्म हुआ कि मिनार को जाओ, ये मिनार की तरफ चल पड़ा, वहाँ जाके मिनार को ठहरा, वहाँ से हुक्म हुआ, वहाँ से भी आगे नहीं गया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ उसने वहाँ इशराक अदा की, इशराक अदा करने के बाद मुज़दलिफा की तरफ गया, मुज़दलिफा से आगे जो है अरफात की तरफ चला गया। अरफात के अंदर अभी वापस इसमें हंसने आना नहीं है, मगरिब तक अल्लाह का हुक्म है मेरे बंदे तू ठहर, ये शर्त है, मगरिब तक ठहरेगा तुझे कबूल कर लूंगा, मगरिब तक नहीं ठहरेगा तेरा हज नाकिस होगा, तेरी इबादत नाकिस होगी, तेरी मोहब्बत अपने रब से नाकिस होगी। मगरिब तक ये वहाँ ठहरा, इसलिए दुआएं मांगी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अमाल किए, अमाल करने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के वहाँ से मुज़दलिफा की तरफ निकल आए। रात को मुज़दलिफा के अंदर क़याम किया, आगे जाने की इजाज़त नहीं है। क़याम करने के बाद जो है सुबह जब इशराक पढ़ने के बाद ये जो है मिना में ये मिना के अंदर आया, वहाँ इसने जो है वहाँ इसने कंकर मारे, कंकर मारने के बाद वहाँ अब जो है सुन्नत इब्राहिमी अदा करती है। ये भी वक्त है इसी दिन के अंदर सुन्नत इब्राहिमी अदा करती है। फिर इसने अपने हाथ से जाके अपने ज़बिया जो है वो ज़िबा किया और अपने रब की राह में कुर्बान कर दिया। उसके अंदर जो है सारा अल्लाह के हाथ कुर्बान कर दिया। ये इबादतें जमा हो गई, ये रियासतें जमा हो गई, ये शौक जमा हो गए अपने रब को राज़ी करने के लिए। फिर मेरा रब भी कहता है कि हर कतरे पर जो है तुम्हें जन्नत मिलेगी,
ہر ایک جو ہے ایک جو مال جو ہوگا، جس مال کو قربان کیا ہے اللہ کے راستے میں، اس مال کے بدلے کے اندر تمہیں جو ہے وہ جنت ملے گی، تمہیں اللہ رب العزت سے ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا انسان کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہے۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر اس کا کھٹکا نہیں آیا ہے، اللہ وہ عطا کرے گا۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اعمال کو کریں، اور قربانی اس پر فرض ہے جس پر جو ہے جس کے پاس مال نصاب کے جتنے مثلا 90,000 بنتا ہے، 90,000 کے بقدر پیسے اس کے پاس یا مال تجارت موجود ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے اس کے پاس کوئی سامان وغیرہ موجود ہے، اس پر قربانی فرض ہو جاتی ہے، مال رہ جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں یہاں پڑی رہ جاتی ہیں، ہم یہ نہ دیکھیں فلاں کام کر لیں فلاں کام کر لیں، اپنے قربانی کا جو ہے انتظام کر لیں۔ اللہ مجھے فرماتے ہیں بھائی یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوى القلوب، یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یہ دلوں کی بلندی ہے، یہ دلوں کی تازگی ہے، یہ دلوں کی روح ہے، یہ دلوں کی معراج ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ یہ اللہ کے شاعر کون سے ہیں، اللہ کے شاعر کی عظمت ہم نے کرنی ہے۔ کہا کہ جو جتنا مجاہد اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے اچھے دمبے خریدے، اچھے جو ہے جانور خریدے کہ میرے رب کو یہ پسند آ جائے گا، میرے رب کو یہ پسند آئے گا، تو اچھے طریقے سے اور وسعت ظرفی کے ساتھ ہم قربانی اللہ کے راستے میں کریں، تو کیونکہ اس